چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی، رہبر ہے ذیشان پیر عثمان حنفی۔ چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بأفضل درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت دنیا نے قرآن کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بالخصوص حضرت مولانا مفتی محمد ریاض صاحب اور اسی طرح ان کے جتنے رفقا ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں اتنی مبارک مجلس میں مدعو کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آج انسان کی زندگی کا ایک تصور بن چکا ہے، ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ سب کچھ اسٹیٹس سے ہوتا ہے، کہ ہم جتنی اونچی مجلس میں بیٹھیں گے، جتنے اونچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بس یہی ہمارا خیال رہتا ہے، ہمارا یہی تصور رہتا ہے۔ ہم نے ایک دن، ایک لمحہ یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے، ایسی نیک مجالس میں کیسے جائیں گے۔ دیکھیں، یہ جو مجلس آج منعقد ہوئی ہے، فرشتے ایسی مجالس کے پیچھے گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ جب ان کو ایسی مجلس مل جائے تو وہ عرش پر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات صدور ذات ہے، ہر چیز جانتی ہے، دلوں کے حال جانتی ہے۔ تو فرشتوں سے پوچھتی ہے، اے فرشتوں، اے ملائکہ کہاں سے آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ایسی مجلس سے آئے جہاں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ کو یاد کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتے، اے ملائکہ، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کیا قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا یہ اس وقت تھے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اتنی محبت سے بیٹھے تھے، میرا نام سن رہے تھے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مجلس کے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کسی سے ملنے آیا تھا، کسی کام کے غرض سے آیا تھا، تو ان کے ساتھ کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجلس کا حصہ بنے تھا؟ فرشتے فرماتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بھی مغفرت کر۔ میرے بھائیو دوستو، دیکھیں میں 5ویں رمضان سے شروع ہوں اور آج
16واں رمضان ہے، 15 رمضان ہے، آج تک جگہ بجگہ بیانات ہوئے ہیں، قرآن کی عظمت کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن میرا دل ایک چیز پہ خفا ہوا۔ میں ابھی تراویح پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، تو چھوٹی تراویح ہو رہی تھی، وہاں کچھ نہیں تھا، 3 سے 4 صفحے تھی۔ تو میں اس شاہ سوار کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو جب قرآن کی تراویح ہوتی ہے تو اس وقت ساری دنیا آئی ہوتی ہے، مجلس میں 3 منزل مسجد ہو اس میں جگہ نہیں ہوتی، 2 منزل مسجد ہو اس میں جگہ نہیں ہوتی، لیکن جب تراویح ہو جائے تو 2-3 صفحے بھی نہیں ہوتی۔ یہ کیوں؟ یہ قرآن کا جو آج ختم ہو رہا ہے اور یہ جو اختتامی دعا ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس ہمارا ختم، نہیں، جس طرح آج آپ لوگ جمع ہو اسی طرح ہر روزانہ آپ لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو ہر روزانہ جمع ہونا چاہیے اسی طرح۔ میرے بھائیو دوستو، جب رمضان گزر جاتا ہے، فجر کی نماز رمضان میں دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ظہر کی نماز میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور جب رمضان گزر جائے عید کا دن ہوتا ہے تو 2 سے 3 بندے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ خوشی کا لمحہ آ جاتا ہے، ہم خوشی کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن غم کی گھڑی آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہی غم کا وقت آتا ہے تو بس ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے شروع کیے، اللہ تو نے مجھے ہی دیکھا تھا، یا اللہ تو نے ہمارے گھر میں میت کر دی، تو نے مجھ پر مصیبت لئی، تکلیف لئی۔ حالانکہ ہم مصیبت کے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی کے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ میرے بھائی دوستو، دلوں کو صاف کر دو، یہ دل اللہ کا ہے، اللہ کو دے دو۔ اتنا مبارک عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، سب کو معاف کر دو۔ بس ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، اس کی مغفرت کے طلبگار رہنا۔ وہ چھوٹے چھوٹے موقع تلاش کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھتی ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے چیزیں دیکھتے اور اس کو بخش دیتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بہت بدمعاش ہوتا ہے، بہت زیادہ بدمعاش ہوتا ہے، وہ بد کردار ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اور اس کی پوری قوم تنگ ہو جاتی ہے، اس کو نکال دیتی ہے، شہر سے، قوم سے نکال دیتی ہے۔ اس کے پاس تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے، تھوڑا سا غلہ ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے کسی جنگل کی طرف، کچھ اپنا لمحہ کچھ عرصہ گزارتا رہتا ہے۔ تو کچھ وقت گزرتا ہے، وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اللہ کے نیک بندوں سے کچھ باتیں سنی ہوتی ہیں، تو ابھی وہ بھوک سے نڈال، کیا بھوک سے نڈال، اور مطلب کے وقت کو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس لیے یاد کرتا ہے کہ توبہ کر لے، نہیں، مطلب کے وقت، یا اللہ، جب بھوک سے نڈالو کیا کہتا ہے، یا اللہ اگر تیری ذات اتنی وسیع ہے، وہ وراء الورا ذات ہے، اگر تو مجھے سزا دے تو تیری رحمت پہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی تیری رحمت وسیع نہیں ہوگی، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ، میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے، تو کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ، آج میں معافی مانگتا ہوں، یہ کہتا ہے اور مر جاتا ہے۔ جیسے ہی مر جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ جا، میرا ایک شخص ہے، میرا ایک دوست ہے، میرا ایک ولی ہے جو میرے بہت قریب ہے، وہ مرا ہے، اس کا جنازہ پڑھا لے۔ اور سن اے موسیٰ، صرف جنازہ نہ پڑھا، اپنی قوم کو کہہ دے اگر کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، کوئی معافی کا طلبگار ہے، کوئی بخشش کا طلبگار ہے، اس کی جنازے میں شریک ہو جائے تو میں اس کی بھی بخشش کر لوں گا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، قوم والوں کو اعلان کرتے ہیں، اے قوم والوں آ جاؤ، ایک اللہ کا ولی کا انتقال ہوا ہے، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو قوم والے ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب جنگل میں جاتے ہیں، جو جگہ اللہ نے ان کو بتائی ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں وہی بدمعاش وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت تعجب میں آ جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور پوری قوم بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کو تو نکالا تھا، یہ کیسے اللہ کے اتنے قریب ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں، اے موسیٰ، اے قربان جاؤں اس ذات سے، وہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں،
کیا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اگر با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ دل تو کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں ہمیں چاہنے والوں کی طرح۔ تو جیسے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوتی ہے، اے موسیٰ اس نے مجھے پکارا، اس نے سیدھا پکارا، اسے کسی نے آواز نہ دی، اس نے پیچھے پکارا، اس کو کسی نے آواز نہ دی، اس نے دائیں طرف پکارا، اس کو کسی نے آواز نہ دی، اس نے بائیں طرف پکارا، اس کو کسی نے آواز نہیں دی۔ اور میری رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، اور اس نے مجھے پکارا، اور میری رحمت اس وقت اتنے جلال میں تھی اور اتنے رحمت میں تھی کہ اگر یہ پوری دنیا کی مغفرت کا سوال کرتا تو میں پوری دنیا کو بخش دیتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمارے پاس رہتی ہے، اللہ تو ہمارے پاس ہے، ہم دور چلے جاتے ہیں۔ آج اتنی مبارک مجلس ہے، اتنی مبارک اور مقبولیت والی گھڑیاں ہیں، سب دلوں کو صاف کر دو۔ جو دوست سے ناراض ہے اس کو معاف کر دو، اس کے ساتھ دوبارہ دوستی جوڑ لو۔ جو بھائی سے ناراض ہے، جو والد بیٹے سے ناراض ہے، ان سب کو معاف کر دو، دلوں کو پاک کر دے۔ دل بہت نرم اور پیاری چیز ہے، اگر اس پر کوئی سمجھے۔ یہ دل جو ہے نا بہت عجیب چیز ہے، اگر اس کو نیکی کی طرف آپ رجوع نہیں کرو گے تو گناہ کی طرف خود بخود چلا جائے گا۔ تو سب مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، سب کو معاف کرتے ہیں نا، سب کو ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ یا اللہ میری توبہ، سب بولو یا اللہ میری تو آئندہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، آئندہ کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔